السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شادماں اور شاداب رکھے۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک نظم جگنو پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نظم 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نظم کے ذریعے سے علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو خصوصیات سے نوازا ہے، چاہے وہ جگنو ہو یا پروانہ، اسی طرح چاند ہو یا بلبل، پھول ہو یا شبنم، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے۔ مخلوقات کو امن و امان اور اخوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے پیارے طلاب، یہ پوری نظم اقبال کے تخیل کی بلندی پر شاہد ہے، اور علامہ اقبال کی یہ نظم بانگ درا میں موجود ہے۔ یہ نظم 3 بندوں پر مشتمل ہے، اور اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کا جلوہ پوشیدہ ہے۔ اور علامہ اقبال فرمانا چاہتے ہیں کہ کائنات کی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں ہونی چاہیے، اور جگنو استعارہ ہے قدرت کے شاہکار کا اور قدرت کے انمول تحفے کا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نظم 3 بندوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک ایک بند کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ایگزام میں ہمیں نظم کے کسی بند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور ہمیں غزل کی طرح ہر شعر کی تشریح نہیں کرنی ہوتی ہے، بلکہ کئی اشعار کو ملا کر، یعنی ایک بند وہاں پہ دیا جاتا ہے اور ہمیں اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں بھی یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس آپ کو پہلا بند، پھر دوسرا، بعد میں تیسرا بند، ایک ایک بند کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ طلاب کو ایگزام میں اس کی تشریح کرنی آسان ہو جائے۔ تو اس کا پہلا بند کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں؟ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں، تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرا ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن سے، پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پہلا بند ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جگنو اصل میں استعارہ ہے قدرت کی شاہکار کا، قدرت کے انمول تحفے کا۔
تو جگنو ایک چھوٹا سا اڑنے والا کیڑا ہے جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے۔ انجمن بمانی مجلس، محفل۔ مہتاب کے معنی ہے چاندنی یا چاند کی روشنی۔ سفیر کے معنی ہے ایلچی یعنی قاصد۔ تکمہ گنڈی کو کہتے ہیں، یعنی کپڑے یا دھاگے کا وہ بٹن جسے گریباں بند کیا جاتا ہے، اسے تکمہ کہتے ہیں۔ حسن قدیم، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حسن قدیم سے یہاں اللہ تعالیٰ مراد ہیں۔ حسن قدیم سے خدا مراد ہے۔ اب ہم اس بند کی تشریح کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آسان سے لفظوں میں ہم اس بند کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، یعنی جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ رات کے وقت جگنو کی چمکتی ہوئی روشنی سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پھولوں کی محفل میں، پھولوں کی مجلس میں کوئی شمع جل رہی ہے۔ آیا ہے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ جگنو آسمان سے اترے ہوئے ایک ستارہ کی مانند ہے، یا یوں کہیے کہ چاند کی کسی کرن میں، چاند کی روشنی میں جان آ گئی ہے اور وہی ادھر ادھر بکھر رہی ہے۔ یہاں پر یہ علامہ اقبال یعنی جگنو کی تعریف کر رہے ہیں کہ جگنو کو دیکھ کر اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ زمین پر آیا ہوا ہے، یا چاند کی کسی کرن میں جان آ گئی ہو اور وہی ادھر ادھر بکھر رہی ہو، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ یعنی جگنو کو دیکھ کر اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے روشنی کا سفیر اندھیرے کی سلطنت میں آیا ہوا ہے اور اب غربت میں آ کر، یعنی اب پردیس میں آ کر خوب چمکتا ہے۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرا ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں۔ تکمہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کپڑے یا دھاگے کا وہ بٹن جسے گریباں بند کیا جاتا ہے۔ قبا، قبا کے ایک طرح کا کوٹ جو آگے سے کھلا رہتا ہے، اسے ہم قبا کہتے ہیں۔ یعنی جگنو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے چاند کے کوٹ کے آگے سے کوئی بٹن گرا ہوا ہے، یعنی بالکل وہی شکل اس کی ہے۔ یا سورج کے لباس میں ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، یا سورج کے لباس میں ایک ذرہ چمکتا ہے۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جگنو قدرت کی حسن کی ایک جھلک تھی جسے قدرت خداوندی یعنی لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں، یعنی جسے قدرت خداوندی عالم بالا کی خلوت سے، عالم بالا کی تنہائی سے دنیا کی انجمن میں لے آئی ہو۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی،
نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن سے. گہن یعنی کہ گرہن. تو اس چھوٹے سے چاند میں روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی. چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی. ظلمت بمانی اندھیرا، روشنی بمانی روشنی چمک. یعنی اس چھوٹے سے چاند میں روشنی بھی ہے اور ظلمت یعنی اندھیرا بھی ہے. کبھی یہ گرہن سے نکل کر باہر آیا اور کبھی یہ گرہن میں چلا گیا. یعنی کبھی یہ گرہن سے نکل کر باہر آیا، یعنی کبھی یہ چمکتا ہے اور کبھی یہ گرہن میں چلا گیا، یعنی کبھی چمکتا بھی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس، آپ کی آسانی کے لیے اس کی شرح یہاں پہ یوسف سلیم چشتی نے کی ہے، اور انہوں نے اس کی شرح اس طرح کی ہے. یہ جگ اس شعر کی: چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن سے. تو انہوں نے اس کی شرح اس طرح کی ہے: یہ جگنو چھوٹا سا چاند ہے، اس میں روشنی بھی ہے اور تاریکی بھی. جب وہ اپنی دم کو اپنی بازوؤں میں چھپا لیتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، یعنی گہن آ جاتا ہے، یعنی کہ تو تاریکی ہو جاتی ہے. نکلا کبھی گہن سے، یعنی اور جب اڑتا ہے تو اس کی دم چمکنے لگتی ہے. پھر اس بند کا جو آخری شعر ہے: پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا. تو اس شعر میں علامہ اقبال جگنو اور پروانے کا تقابل کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں. یعنی ہم اس کی تشریح اس طرح کر سکتے ہیں: شاعر پروانے اور جگنو کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے اڑنے والے کیڑے ہیں. پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، یعنی دونوں ایک جیسے اڑنے والے کیڑے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے: پروانہ وہ روشنی کا طالب، یعنی وہ یہاں پر پروانہ کی طرف اشارہ ہے، وہ روشنی کا طالب، یعنی پروانہ روشنی کا عاشق ہے. جہاں بھی روشنی دیکھتا ہے وہاں چلا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ طالب ہے، وہ عاشق ہے روشنی کا. گویا کہ پروانہ جہاں بھی روشنی دیکھتا ہے تو وہ اس کا عاشق بن جاتا ہے اور اس روشنی کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو جگنو ہے، اس کو روشنی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ روشنی سراپا، یہ سر تپا، اس کا جو پورا کا پورا جسم ہوتا ہے وہ روشنی ہی روشنی ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو روشنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹس، یہ اس کا پہلا بند ہوا. اب اس کا دوسرا بند کیا ہے؟ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تیش دی جگنو کو روشنی دی. رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی. نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی. رنگی کیا سحر کو بان کی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی. سایہ دیا شجر کو پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی موجوں کو بھی کلی دی.
یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ تو اس بند کا جو پہلا شعر ہے، اس میں جو دلبری کا لفظ ہے، دل کو منہ لینے والی چیز، اپنی طرف مائل کرنے والی چیز، کشش۔ اسی طرح رنگین نوا، ہمارے اسٹوڈنٹس، رنگین بمانی کلرڈ یعنی رنگدار، نوا بمانی آواز۔ رنگین نوا کے معنی ہیں دل کو خوش کرنے والی آواز۔ گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی میرے پیارے طلاب، یعنی زبان پتی کے باوجود گل خاموش رہتا ہے۔ اور یہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں، شعراء گلاب کی پتیوں کو عام طور پر زبان سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ پھر نظارہ شفق یعنی کہ شفق، غروب آفتاب کے وقت آسمان پر جو سرخی نمودار ہوتی ہے اسے ہم شفق کہتے ہیں۔ پھر لفظ آرسی، آرسی عام طور پر اس زیور کو کہتے ہیں جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہیں، اور اس انگوٹھے میں شیشہ، اس زیور میں شیشہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ہم آرسی کہتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر بے کلی، بے کلی کے معنی ہیں بے قراری، بے چینی۔ تو میرے پیارے طلاب، اب ہم اس بند کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سے اس دوسرے بند کا جو پہلا شعر ہے یہاں سے ہم شروع کریں گے، یعنی ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تیش دی، جگنو کو روشنی دی۔ تو اس شعر میں پھر سے جگنو اور پروانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا نے ہر شے کو دنیا میں کسی نہ کسی خوبی سے نوازا ہے، پروانہ کو تیش دی۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروانے میں روشنی کی محبت پیدا کر دی ہے، اور جگنو کو روشنی دی، تو جگنو کو سراپا روشنی ہی روشنی بنا دیا۔ رنگی نوا بنایا مرغاں نے بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی۔ خدا نے بے زبان پرندوں کو رنگی نوا، خدا نے بے زبان پر، مرغاں نے بے زبان کے معنی ہیں بے زبان پرندے، اور رنگی نوا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا، دل کو خوش کرنے والی آواز۔ رنگی نوا بنایا مرغاں نے بے زباں کو، خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی آوازیں بخشی ہیں، گل کو زباں دے کر تعلیم خاموشی دی، اور پھولوں کو مہک عطا کر کے، پھولوں کو مہک عطا کر کے خاموش رہنا سکھایا ہے۔
نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ یعنی جب ہم غروب آفتاب کے وقت آسمان پر ظاہر ہونے والی سرخی یعنی شفق کا نظارہ دیکھتے ہیں، یہ نظارہ ہمارے اسٹوڈنٹس نہایت خوبصورت ہوتا ہے، یہ وقت نہایت چمکدار ہوتا ہے۔ اگرچہ زوال کے باوجود ہم خوبصورتی کا نظارہ دیکھتے ہیں، یعنی اب سورج کو سیٹ ہونا ہوتا ہے، یعنی غروب ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خوبصورتی کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پرندے کو یہ روشنی دے کر مختصر سی تھوڑی سی یعنی مختصر سی زندگی عطا کی۔ رنگین کیا سحر کو بان کی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ یعنی صبح کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بھولی بھالی دلہن کی طرح رنگین بنا دیا، اور ایک لال جوڑا ایک سرخ جوڑا پہنا کر شبنم جیسی چمک دی۔ اسی طرح کائنات میں ہر شے اپنی جدا گانا حیثیت رکھتی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں اس شعر کے ذریعے سے، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بھی گلی دی۔ خدا نے درخت کو چھاؤں اور ہوا کو پرواز کا وصف عطا کیا۔ بہت زیادہ گرمی میں ہم درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم گرمی سے راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر علامہ اقبال شجر یعنی درخت کی تعریف کرتے ہیں، اس کا وصف بیان کرتے ہیں کہ خدا نے درخت کو چھاؤں اور ہوا کو پرواز عطا کی ہے۔ اسی طرح پانی کو دی روانی، پانی میں روانی، موجوں کو بے کلی دی، اور موجوں کو لہروں کو بے کلی یعنی بے چینی بے قراری کی کیفیت پیدا کر دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ یعنی اس ظاہری امتیاز اور اختلاف میں اتحاد اور یکجہتی کا عنصر موجود ہے۔ یہ ظاہری اختلاف مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خصوصیات سے نوازا ہے، اور یہ ظاہری امتیاز اور اختلاف جو ہے اس میں ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا عنصر نظر آتا ہے۔ جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری، یعنی جیسے ہمارے لیے جو رات ہے وہ جگنوں کے لیے دن ہے، کیونکہ جو جگنو ہوتا ہے وہ رات کو چمکتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کا آخری بند پڑھنے جا رہے ہیں۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چمک چہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جو جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں
ہنگاموں کا محل ہو ہر شے میں، جبکہ پنہاں خاموشی ازل ہے۔ حسن ازل سے پھر خدا مراد ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، حسن قدیم سے خدا مراد ہے، اسی طرح یہاں پر بھی حسن ازل سے خدا مراد ہے۔ اور ازل کے الگ سے معنی ہے وہ زمانہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اسی طرح کثرت اور وحدت، یہ جو الفاظ ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کثرت ہمارے اسٹوڈنٹس تصوف کی اصطلاح ہے، کثرت اس کی ضد وحدت ہے، یعنی کثرت سے وہ بے شمار مخلوقات مراد ہیں جو ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں، چاہے وہ کیڑوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ پودوں کی صورت میں ہو، اڑنے والے جانور، سمندر میں جو مخلوقات ہیں، کثرت سے مراد یہی بے شمار مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے۔ وحدت سے خداوندی مراد ہے، یعنی یہ وحدت اس کائنات کی کثرت میں پوشیدہ ہو گئی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس اس بند کا جو پہلا شعر ہے، حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، دنیا کی ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک موجود ہے۔ انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے۔ سخن یعنی بات کو کہتے ہیں، یعنی اگر انسان میں بات کرنے کی، بولنے کی صلاحیت ہے تو کلی میں چٹکنے کا وصف موجود ہوتا ہے۔ اور جب یہ کلی چٹکتی ہے تو وہاں سے ایک آواز نکلتی ہے، یعنی کہ اگر انسان میں بولنے کی یعنی بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو کلی میں چٹکنے کا وہ وصف اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ کہنا چاہتے ہیں شاعر اس شعر کے ذریعے سے، یعنی قدرت نے کوئی چیز اس دنیا میں بیکار یا فضول نہیں بنائی ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے۔ شاعر نے چاند اور انسان کے دل کا موازنہ کیا ہے کہ جس طرح چاند میں چاندنی ہے، اسی طرح دل میں درد کی کسک موجود ہے، تھوڑی سی درد موجود ہے، یعنی چاند کی چاندنی میں خدا کی قدرت کا جو کرشمہ نظر آتا ہے، وہی کرشمہ یہاں شاعر کے دل میں کسک بن کر، درد بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ دراصل یہ ہم نے مختلف اشیاء کے لیے مختلف الفاظ وضع کیے ہیں، یعنی کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ یعنی دراصل یہ ہم نے مختلف اشیاء کے لیے مختلف الفاظ وضع کیے ہیں، ورنہ بلبل کے نغمہ میں بھی وہی پوشیدہ ہے اور پھول کی خوشبو میں بھی وہی مخفی ہے۔ یعنی وحدت ذات باری اس دنیا کی کثرت میں، اس دنیا کی مخلوقات میں مخفی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس نے کثرت میں مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں شاعر
کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، یعنی وحدت ذات باری اس دنیا کی کثرت، یعنی اس دنیا کی مخلوقات میں مخفی ہو گئی ہے، پوشیدہ ہو گئی ہے، ورنہ وہی ایک ذات جو جگنوں میں چمک رہی ہے اور پھول میں مہک رہی ہے۔ جب حقیقت یہ ہے کہ اس ذات واحد کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں، تو پھر یہ جو مظاہر فطرت کا اختلاف، باہمی اختلاف ہمیں نظر آتا ہے، یہ اختلاف باہمی ہنگاموں کا سبب نہیں بننا چاہیے، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شے میں اسی کا جلوہ پوشیدہ ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو ہر شے میں، جبکہ پنہاں خاموشی ازل ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی ہر شے میں خاموشی ازل کے معنی ہے یہاں پہ اسماء صفات خداوندی کا جلوہ، یعنی ہر شے میں خاموشی ازل مخفی ہے، پوشیدہ ہے، تو پھر بظاہر اس کائنات میں جو اختلاف نظر آتا ہے یہ منافرت کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ تو پھر انسانوں کو ایک دوسرے کا خون نہیں چوسنا چاہیے، یعنی ہمیں ہر شخص سے محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ My dear students، یہ جو جگنو ہے یہ علامہ اقبال کی بہت ہی مقبول و مشہور نظم ہے، اور یہ نظم اپنی مثال آپ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا، جگنو دراصل ایک کیڑا ہے جو بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں نور ڈال کر ایک انمول اور انوکھا کیڑا بنا دیا۔ تو اس نظم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، الغرض اس نظم میں دراصل علامہ اقبال نے جگنو کو علامت یعنی سمبول بنا کر قدرت الہی کی تعریف و توصیف کی ہے۔ تو آئندہ ویڈیوز میں پھر ہم شاعری پر بات کریں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔